الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم نے دین اسلام پر یہاں جمع فرمایا، زندگی میں ایک بار پھر موقع نصیب ہوا، ہم تمام کا یہ مل بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور استقامت رکھو اور جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد حاصل کر سکو۔ ہمارے نزدیک صبر کا معنی عمومی طور پر جو لیا جاتا ہے وہ کسی دکھ یا تکلیف میں حوصلے سے رہنا۔ کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس میں کوئی مضبوط کھڑا رہا تو یہ صبر کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ بے شک یہ صبر کے معنوں میں آتا ہے، لیکن کلی طور پر صبر کا مفہوم یہی نہیں ہے۔ چونکہ بات شریعت اسلامی کی ہو رہی ہے، یہاں تراجم، تشریحات، مفہوم، معنی جو بھی لیا جائے گا وہ شریعت اسلامیہ کے تحت لیا جائے گا۔ اور جب فقہی بحث میں آپ لفظ صبر کا معنی لیں گے تو کلی طور پر اپنے آپ کو فقہی احکام کے اندر روک لینے کے معنوں میں آئے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عموماً بیان فرماتے ہوئے یہاں جب پہنچتے یا ان معنوں پر ارشاد فرما رہے ہوتے تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے سر پٹ توڑتے گھوڑے کی لگام پوری طاقت سے کھینچ کر اسے ایک جگہ روک دیا جائے، اس طرح اپنے آپ کو حد شرع کے اندر روک لینا۔ نفس کی خواہشات ہوں، شیطان کے وساوس ہوں، دنیا کا لالچ ہو، معاشرے کی غلط ترغیب ہو، کوئی پہلو ہو، اپنے آپ کو مضبوط روک لینا کہ تجاوز نہ آئے احکامات دین سے، تجاوز نہ آئے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور صبر ایک کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کیفیت کے بارے مومنین کو ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ کلام ذاتی معزز سامعین کرام پوری انسانیت کو دعوت حق دیتا ہے۔ او ہیومن بینگ، بات وہاں سے شروع فرماتا ہے، اے اولاد آدم۔ لیکن جس صفت کی بات یا جس وصف کی بات یہاں ہو رہی ہے یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ منسلک فرمایا ہے۔ نور ایمان اس سے آشنائی کا سبب ہے، اس لیے یہاں خاص ان لوگوں کو مخاطب فرما، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک کیفیت ہے، اس کی حدود کیا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ یوں تو آپ اگر دنیا کی مختلف مذاہب کا مطالعہ کریں، ان لوگوں کی گفتگو سنیں جو ظاہری طور پر کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں،
اس سارے کے باوجود تمام لوگ ایک بات مجبور ہیں ماننے پر کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطق کے تحت بات کا اختتام نہیں آئے گا۔ کسی ایک کا ہونا کس کے سبب ہے، پھر جس کے سبب وہ پہلا ہونا ہے وہ دوسرا کس کے سبب ہے، تو تخلیق در تخلیق کا ایک تسلسل ایسا شروع ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ انسانی عقل مجبور ہے یہ ماننے پر کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے سب کو تخلیق کیا، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ اب جب یہاں بات آتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے سب کو تخلیق کیا، وہ ذات کیسی ہے؟ اس ذات کو پسند کیا ہے؟ اس ذات کو ناپسند کیا ہے؟ اس ذات نے جس نے تخلیق فرمایا خالق ہے، اس نے ہمیں جو تخلیق فرمایا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کوئی چیز بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں۔ اس انسان کی ضروریات اور ان ضروریات کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں، آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں، بے مقصد کوئی چیز ہے۔ تو جو اس تخلیق کے گرد و پیش ہے وہ سارا اگر بے مقصد نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تخلیق خود ذاتی طور پر بے مقصد ہو، حادثاتی طور پر پیدا ہو گئی اور ایک زمین پر نظام حیات چل نکلا، پھر ایک حادثہ ہوگا تو ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں، ایک مربوط نظام ہے جو خالق نے تخلیق فرمایا، اور اتنا مربوط ہے کہ ہوا کا جھونکا جب کسی جگہ سے چلتا ہے تو اس کی جگہ پیچھے ہوا لے لیتی ہے۔ کوئی ظاہری طور پر جو ہماری گفتگو میں حوادث کی بات آتی ہے، یہ حوادث نہیں ہے، یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ اتنا بڑا نظام حیات ہے، آپ اور میں نظام شمسی تک کی رسائی تو کلی نہیں رکھتے، اپنی گرد اپنی حیات، اپنے گھر، اپنی ضروریات، اپنے وجود تک تو ایک حد تک دیکھ رہے ہیں۔ اگر محض حوادث ہو تو یہ زندگی کا تسلسل رہے ہی نہیں، یہ حوادث کی نظر ہو کر ختم ہو جائے، یہ نہ رہے۔ کہ مربوط نظام ہے۔ آپ اپنی خوراک کو دیکھ لیں کہ کوئی دانہ جنس کا کس زمین سے پیدا ہوا، اس ایک، آپ اس گندم کے کوشے کو لے لیں، اس ایک دانے میں کیا کچھ ہے، کتنی قسم کی خوراک اس میں سے نکل رہی ہے۔ اب وہ جو میدے کی صورت میں ہے، آٹے کی صورت میں ہے، سوجی کی صورت میں، کس کس صورت میں آ رہی ہے، پھر کس دانے سے کتنا، کس صورت میں کس کا حصہ ہے، دانہ کہاں پیدا ہوا ہے، جو کھا رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے۔ تو خالق نے جو رزق تقسیم فرمایا، جو نظام حیات عطا فرمایا، جو زندگی کا تسلسل جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑا مربوط ہے۔ کلام ذاتی دعوت دیتا ہے ان آسمانوں کو دیکھنے کی، فرماتا ہے نظر دوڑاؤ، اس آسمان میں کوئی نقص تلاش کرو، کوئی خرابی تلاش کرو، فرماتا ہے پھر نظر دوڑاؤ، پھر نظر دوڑاؤ، فرماتا ہے تیری نظر بالٹ کر تیرے پاس آ جائے گی، تجھے خرابی نظر نہیں آئے گی۔ کب سے ہے، کب تک ہے، نہ اسے مرمت کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہے، مالک نے حکم دیا کن فیکون، وہ قادر مطلق ہے، اس نے جس جگہ کو، جس چیز پہ جو حکم دیا ہے اپنا بجا لا رہی۔ تو جب آمنو کی بات آتی ہے تو اس خالق جو رب العالمین ہے اسے کیسے ماننا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کے بارے کیا سوچ سکتے ہو، چونکہ اے مخاطب تو ہر چیز کو اپنی حساب سے دیکھتا ہے، سینسز سے تو پرکھتا ہے چیزوں کو، کسی کو دیکھ کر، کسی کو سن کر، کسی شے کو چھو کر، کسی کے ٹیسٹ سے تو سمجھتا ہے۔ اس کی ذات تو لامحدود ہے، تیرے پاس جو حصہ ہے، تیرے پاس جو پیمانہ ہے، تو وہ تو ایسا ہے نہیں کہ تو اس کی ذات کو ماپ سکے۔ تو وہ حصے
جو نور نبوت سے اس نے مخلوق کو عطا فرمائے ہیں، ان کے تحت ماننا اس حدود میں لاتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ہم پر تو احسان فرمایا، ہمیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ اب آمنو کی جب بات آتی ہے تو بات معزز سامعین کرام یہاں نہیں رکتی، پھر عمل الصالحات کی بات آتی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ عطا کر دیا گیا ہے، جو کچھ عطا کا تسلسل ہے، اس کا شکرانہ محض اظہار سے نہیں ادا ہوگا۔ اس حکم کے تحت زندگی بسر کرو گے تو شکرانے کی کیفیت کی طرف جا رہے ہوگے۔ کس خالص نیت سے کر رہے ہو، کس درد سے کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ گو ہمارا عبادت کے پہلوؤں میں بھی جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، میں نے تو نماز کبھی نہیں چھوڑی، پابندی سے نماز ادا کرتا ہوں، سمجھ نہیں آتی میرے گھر میں بیماری کیوں ہے، حالانکہ میں نفل بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میرے گھر میں تنگی کیوں ہے، فراوانی کیوں نہیں ہے، میں تو خیرات بھی دیتا ہوں۔ اب کتنی نزاکت ہے اس رشتے میں، یہ نزاکت کہاں سے جانی جائے گی؟ در مصطفیٰ سے۔ کیا میاں تو نماز پڑھتا ہے، تو اس نیت سے پڑھتا ہے، خاص نیت کی ہے نماز کی کہ رزق کی فراوانی ہو، یا تو نماز ادا کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے، جس نے اس کارگاہ حیات کو بنایا ہے، تیرے سجدوں کو اس کی ضرورت ہے، تیرے سجدوں سے اس نے کچھ تعمیر فرمانا ہے، ہمارے اعمال کے ثواب میں اخروی کوئی حیات کی تعمیر اس کی ضرورت ہے؟ نہیں میاں، یہ سارا کچھ تجھے خالص کرتا ہے، تجھے اس قابل کرتا ہے کہ تجھے بندگی کی کیفیت نصیب ہو، تیری ضرورت ہے۔ تو رب ہے، تو محتاج ہے، تیری احتیاج پوری فرما رہا ہے۔ اور ایمان کی حدود ایک ایک حصہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماننا، اس کے تحت کیفیت کا نصیب ہونا ایمان ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، ایک ایک بات تک علماء فقہی بحث میں فرماتے ہیں کہ شہادت کے ایک ایک بیان میں کہیں کوئی لغزش کا، کوئی امیزش کا، کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو جب اس تحت مانو گے تو پھر ایمان کی وہ کیفیت مانی جائے گی، وگرنہ محض ماننے کے معنوں میں نہیں آئے گا، روز معاشر کے ترازو میں یہ تول پر نہیں آئے گا۔ پھر جب اس ماننے کو دیکھتے ہیں تو معزز سامعین کرام، مضبوط ایمان کا ثمرہ عبادات اور خالص عبادات کا نصیب ہونا ہے، اور خالص عبادات کا نصیب ہونا جو موقع پر اجر اور ثواب دیتا ہے وہ معمولات میں دیتا ہے۔ بندے کی پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں ڈھل جاتی ہے، آپ کے حکم کے تحت آ جاتی ہے۔ جو آپ کے حکم سے تجاوز ہے وہ بات کڑوی لگتی ہے، آپ کے حکم کے مطابق مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور یہ تسلسل ہو تو کلام ذاتی فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر وہ جو کیفیت درود کی نصیب ہوتی ہے وہ پھر ہمیں عملی زندگی تک لے آتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور جب یہ محبت نصیب ہو تو میں یہ شعر نعت مبارک کا محترم پڑھے، بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے، الفاظ کا انداز کا زیر و بم نہیں ہے، لیکن یہ ان کی آواز جو ہے یہ صرف سماعت سے نہیں ٹکرا رہی تھی، قلوب سے ٹکرا رہی تھی۔ حضرت کا شعر جو میں نے ان کے اس میں پڑھنے میں سنا تو میں نے ان سے یہ کتاب لی
نام تیرا ہی تھا لب پہ دم رخصت میرے، نام تیرا ہی تھا لب پہ دم رخصت میرے، مال دنیا سے یہ سیماب کمایا میں نے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، ہدیہ عقیدت آپ نے پیش کیا ہے۔ تو آخری جو میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دنیا کی جو فرصت ہے اس میں آخری جو آپ کے وجود کی حرکت دیکھی ہے، آخری آپ تجمم فرما رہے تھے اور نیت کر رہے تھے، آخری وجود کی حرکت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں احسن بات کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، جب تو دنیا سے اٹھے تو تیری زبان اللہ کے نام سے تر ہو۔ تو اللہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ ہدیہ کلام لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی درد میں جانا نصیب فرمایا۔ یہ وہ محبت اور عشق ہے در مصطفیٰ سے جو بندے کو زندگی اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق گزارنے پر پابند کرتا ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز کی ادائیگی بھی ہے، ہمارا درود شریف کا پڑھنا بھی ہے، ہدیہ عقیدت بھی پیش کرنا ہے، معمولات زندگی شہادت نہیں دیتے۔ روزمرہ کی ضروریات میں جس بحر میں زندگی بسر کرتے ہیں وہاں سے شہادت میسر نہیں آتی۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اصبروا، فرمایا صبر کرو۔ اب ایمان کی کیفیات میں کلام ذاتی میں مختلف جگہ پر اوصاف کے ساتھ انعام آئے۔ صبر اتنا بڑا وصف ہے، اتنا بڑا اللہ کی عطا ہے، اس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اب ایک طرف ذات ہے اللہ کی، دوسری طرف ہے مخلوق، وہ خالق، یہ مخلوق، وہ عطا فرمانے والا، یہ محتاج۔ اس وصف کو حاصل کرے اس کا قرب اس طرح نصیب ہوتا ہے کہ قرب ذاتی اس وصف کے ساتھ منسلک فرما دیا۔ شان ربوبیت انہیں بھی عطا کر رہی ہے جو اس کی ذات کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اس نے رزق انہیں بھی دیا جو مقابل خدائی کے دعوے دار ہوئے۔ لیکن یہاں بندے مومن کو اس وصف کے ساتھ معیت ذاتی نصیب ہو رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، ذاتی معیت اللہ کی صبر کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ کیفیت وہ حاصل کرے تو صبر تو ایک کیفیت ہے، وَصَبِرُوا، اور استقامت رکھو یعنی صبر والے ہو جاؤ۔ یہ کیفیت اس بندے کو نصیب ہوئی تو وہ صابرو میں آیا۔ فرمایا وَرَابِطُوا، اور پھر جو سمجھا، جو جانا، جو نصیب ہوا اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، مضبوط کھڑے رہو۔ معزز سامعین کرام، باتوں کا زیر و بم، حالات میں زندگی کی شب و روز کے گزر بسر، ہم سب اس میں ہیں۔ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، تقاریر کا زیر و بم بھی ملتا ہے، دعوت و تبلیغ بھی ملتی ہے، درس و تدریس کا کام بھی ہوتا ہے، محافل ہدیہ عقیدت کی نصیب ہوتی ہے۔ ان سارے پہلوؤں میں جو جہاں جہاں ہے، پلٹ کر جب اپنی حیات میں آتا ہے تو کیا وہاں سے اتنا سیراب ہو کر آیا ہے کہ اس کی حیات میں اس کے اثرات ہوں؟ فرمایا جو معنی جس پر معیت ذاتی عطا کی جا رہی ہے اس پر ڈٹ جاؤ،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ہستی میرے چلانے سے چل رہی ہے۔ ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح، میں نہیں تھا تو کیا ہوا؟ دنیا نہیں تھی، دنیا کا تسلسل نہیں تھا، اور فانی جہان ہے، وقتی اور لمحاتی فرصت ہے۔ میں نہیں رہوں گا تو کیا نظام ہستی رک جائے گی؟ ہر کوئی اپنے حصے کا جو ذمہ ہے وہ نبھا کر جا رہا ہے، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نظام ہستی کو میں چلا رہا ہوں تو اپنی پیدائش کا اختیار دیکھ لے، شکل و صورت کا دیکھ لے، صحت کا دیکھ لے، رنگ و نسل کا دیکھ لے، اپنی موت و حیات کے سلسلے اور ان کڑیوں کو دیکھ لے، سمجھ آ جائے گی کتنا اختیار ہے۔ اور جب در حبیب پر جاؤ گے تو تمہیں وہاں سے جو سبق نصیب ہوگا کہ ہدایت اللہ نے تمہارے لیے عطا فرمائی ہے۔ تمہارا درود شریف کا پڑھنا عملی زندگی تک جائے گا تو جو تجھے حیات نصیب ہوگی وہ ابدی ہوگی، وقتی اور لمحاتی باتیں نہیں ہوں گی۔ پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو 3 دفعہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا شرف عطا فرمایا، تو وہ اپنی جو زبان ہماری اردو ہے اس کی تنگی پر ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ عربی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پسند فرمایا اپنے کلام ذاتی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، اہل جنت کی زبان ہے، اس کی وسعت اتنی ہے کوئی زبان اس کا احاطہ کر نہیں پاتی۔ تو جب یہاں تقوی کا مفہوم ڈر کے معنوں میں بیان کیا جاتا ہے تو ڈر وہ فرماتے ہیں کہ ڈر تو مار کا بھی ہے، ڈر تو جان کا بھی ہے، جو ہم اپنی معمولات زندگی میں ڈر کی بات کرتے ہیں تو بڑے وہ معنی ہیں جس سے اپنے کسی خوف کی وجہ سے بات ماننی پڑتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جہاں بہت خوبصورت تعلق ہو، بہت محبت کا تعلق ہو، جس کے ساتھ دل دھڑکتا ہو، اس کی رنجش کا جو خوف ہے اسے بھی ڈر کہتے ہیں کہ میرا محبوب نہ مجھ سے روٹھ جائے۔ کہ بندے مومن کو ایمان کی یہ چاشنی نصیب ہو کہ ایک ایک عمل کو دیکھتا رہے کہیں میرے اللہ تو مجھ سے نہ روٹھ جائے، کوئی ایسا عمل نہ کر دوں جو میرے اللہ کو ناپسند ہو۔ تو تقوی کی کیفیت فرماتے ہیں کہ ان معنوں میں آتی ہے۔ پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ عزیزان من، ہم اپنی زندگیوں میں، کاروبار میں، لین دین میں کامیابی اور نقصان کی باتیں بڑی کرتے ہیں، ضروریات زندگی ہے، اسباب ہیں، اس سبب کی دنیا میں زیر و بم ہے زندگی کا۔ تو جن کامیابیوں اور کامرانیوں کو دار دنیا کی ہم اصل سمجھتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، وہ فلاح آخر نہیں ہے، وقتی اور لمحاتی ہے۔ دنیا فانی ہے تو دنیا کے حالات بھی فانی ہیں، دنیا کے شب و روز بھی فانی ہیں۔ اگر کوئی چیز فانی نہیں ہے تو وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی ابتدا یہاں ہے اور جس کا تسلسل پھر عبدالآباد نصیب رہتا ہے۔ تو جب بات حتمی کامیابی کی کرو گے تو پھر ان کامیابیوں کی حیثیت کوئی نہیں رہے گی کہ جو آج میں خوش آیا کہ اتنا کاروبار میں میری جو ہے وہ نفع ہو گیا، میری بڑی کامیابی ہوگی، دوسرے دن آیا میرا اتنا ڈوب گیا۔ آج میری صحت اتنی ہے کہ میں نے اپنے شعبے میں بڑا فزیکلی جو کام میرے ذمہ تھا سب سے زیادہ میں نے کیا، میری آنر ہے، میری کل وہی بڑھاپا آ گیا، وہی وجود ہے، وہی بندہ ہے، وہی جگہ، وہی مقام ہے، سپورٹ پر چل رہا ہے، کوئی پکڑنے والا ہو تو اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا۔ تو جو کامیابی حتمی معنوں میں لیں گے وہ ابدی ہوگی، اور ابدی کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔
افضل آباد ہے۔ دین اسلام تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ ضرور کاروبار کریں، ضرور جاب کریں، جس شعبے میں ضرور کریں، حلال رزق کمانا عین عبادت ہے، اپنی اولاد کو حلال کما کر کھلانا عبادت ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، اپنے وجود کو سنبھالنا، اپنے وجود کی صفائی کا خیال رکھنا عبادات ہے۔ زندگی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لے آؤ، ہر عمل کسی نہ کسی درجے کی عبادت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جانا ہے اس پر یقین ہو، اس یقین میں اتنی طاقت ہو کہ غلطی پر ہمیں روکے، اچھائی کی طرف ہمیں چلائے، وگرنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ غور کریں، ہم کمزور سے ہی، شکر ہے اس کی ذات کا کلمہ گو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمارے درمیان کتنی سختیاں ہیں، کتنی تلخیاں ہیں۔ عشق مصطفیٰ کے اظہار میں کس حد تک ہمارے اندر تلخی آ جاتی ہے۔ دنیا میں رقیب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رقیب کا معنی ہوتا ہے دشمن۔ رقابت رقیب کی جو ہوتی ہے کہ ایک محبوب ہے، دو چاہنے والوں کا جو آپس کا رشتہ ہے، اسے رقیب کہتے ہیں۔ اور یہ رقابت مخالفت میں رنجش کے معنوں میں آتی ہے۔ در حبیب کے جو چاہنے والے ہیں انہیں رقیب کہو، لیکن ہوتے جانثار ہیں ایک دوسرے کے گلے کو نہیں آتے۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں، پانی کا گھونٹ بھائی کو دیتے ہیں، خود خشک حلق سے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھنے پہ تلخی، بولنے پہ تلخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت میں کہاں تک ہم چلے جائیں۔ میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ درود شریف بلند پڑے تو میں ایسا ہوں نا کہ یہ میرے ساتھ آواز میں آواز آ کر شامل کرے، تو میری سختی تو اسے اور دور کر دے۔ ہمارے ذمے دین کا جاننا، اختیار کرنا اور مخلوق خدا تک پہنچانا۔ کیا ہوگا، کیا نتائج آئیں گے، کتنے لوگ مانیں گے، ہم مکلف نہیں ہیں بھائی، اپنی ادائیگی کے مکلف ہیں۔ اسی طرح تصوف کا شعبہ ہے، یہ وہ تسلسل ہے، وہ علوم ہیں جو صدری ہیں، سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں۔ علوم ظاہر کی بات کریں، کیفیات باطنی کی بات کریں، منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب تک یہ دنیا ہے، جب تک مالک کو اس امتحان کا تسلسل منظور ہے، تعلیمات ظاہری بھی موجود ہیں اور کیفیات باطنی بھی موجود ہیں۔ بات طلب کی ہے، طالب کہاں ہے؟ یقین مانیں، بے شمار سفر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بڑی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ محبت ہو، شفقت ہو، لحاظ ہو، تلخ بات کو بھی شاید میں اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہ کروں ذاتی معاملات میں، لیکن دین کے معاملے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ خود تلخ ہوں، نہ کسی کی تلخی کو تلخی میں لیا جائے، نہ کسی اور کے مابین تلخی جو ہے وہ رہنے دی جائے۔ کوشش کی جائے کہ یہ جگہ تلخیوں کی نہیں ہے، محبت کی ہے۔ ہماری دنیا کی حیات کو بہتر کرنے کا سبب ہے، ہماری اخروی تعمیر کا سبب ہے، تو ایسا نہ ہو۔ یا یقین مانے بڑے لوگ ملتے ہیں، کوئی خال ملتا ہے جس کی یہ طلب ہو کہ مجھے کیفیات قلبی چاہیے، کوئی خال ملتا ہے جو یہ کہے کہ میں مشت غبار بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں، چاہتا ہوں، میری بھی طلب ہے کہ مجھے اللہ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل سے جوڑ دے۔ اللہ کریم طلب صادق عطا فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔